بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہیں انکہیں کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار اب پھر وزیر خزانہ بننے جا رہے ہیں۔ یہ مصدقہ اطلاعات ہیں۔ ملک کے دو بڑے میڈیا ہاؤسز نے اس کی تصدیق کی ہے۔ یہاں نواز شریف اور شہباز شریف میں اس بات پر اختلاف تھا جو اب دور ہو گیا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف مفتاح اسماعیل کے انتخاب پر خوش نہ تھے۔ اسحاق ڈار کو طنزیہ طور پر اسحاق ڈالر کہا جاتا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ملک میں ڈالر کی قیمت کو مستحکم رکھا تھا، جس پر انہیں یہ خطاب ملا۔ اور مجھے حیرت یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل جو کہ خود ایک صنعت کار، تاجر، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور کیوں کر وہ صنعت دشمن، تاجر دشمن اور سب سے بڑھ کر عوام دشمن پالیسیوں کا انتخاب کر رہے تھے۔ اور یہاں یعنی ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا۔ ہم نے ایک ماہ پہلے ہی کہا تھا کہ مفتاح اسماعیل کو برطرف کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو ان کی کارکردگی سے آئندہ انتخابات میں نہ صرف مسلم لیگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، بلکہ پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام اور تمام اتحادی جماعتوں کو آئندہ انتخابات میں الیکشن لڑنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے اگر ان کی پالیسی جاری رہتی ہے۔ تو مفتاح اسماعیل ہر الیکشن میں ناکام ہوئے تھے۔ قومی اسمبلی کا الیکشن وہ ہار گئے، سینٹ میں وہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے، اور وہ اس حکومت میں غیر منتخب نمائندے تھے۔ یعنی جس طریقے سے شوکت ترین کو لایا گیا اور سینیٹر بنایا گیا اور کہ تاکہ وہ منتخب نمائندے کہلائیں، حالانکہ وہ کسی صورت اپنے بل بوتے پر وہ منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ اسحاق ڈار منتخب سینیٹر ہیں جنہوں نے اب تک حلف نہیں اٹھایا ہے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں انہوں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پاکستان کا ہاتھ بھاری رہے، پاکستان کا ہاتھ اوپر رہے، وہ پاکستان کو کوئی ایسی شرائط نہ منوا سکیں جس سے ہماری معیشت کی راہ میں رکاوٹ پڑے۔ یہ جو مفتاح اسماعیل نے شرائط مانی ہے وہ معیشت کی راہ میں ہماری رکاوٹ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ عالمی منڈی میں جن ساہوکاروں کی جو مفادات کی نگرانی آئی ایم ایف کر رہی ہے اس کو تحفظ ملے، وہ ان کو نقصان نہ پہنچے، پاکستان از خود اپنے بلبوتے پر نہ کھڑا ہو سکے۔ اب یہ تھا انہوں نے مفتاح اسماعیل نے کیا کیا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے میں انہوں نے پی ٹی آئی نے جو ایجنڈا رکھا تھا اسی کو فالو کیا، اسی پر چلے اور اسی کی باتوں کو درست قرار دیا، اور جہاں تک کہ پیٹرول کی قیمتوں کو اس نہج پر پہنچا دیا کہ لوگ پی ٹی آئی کی مہنگائی کو بھول گئے۔ یعنی آپ نے وہ کام کیا جو دشمن سے بھی نہ ہوگا، وہ کام آپ کر گئے جو دشمن جس کی توقع نہیں رکھتا تھا کہ وہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ انہیں تو خوف تھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کو یہ پلٹ دیں گے، لے آئیں گے، عوامی رد عمل جو ہے وہ اتنی مہنگائی کی کہ مریم نواز بھی چیخ پڑیں کہ میں مفتاح اسماعیل کے ساتھ نہیں عوام کے ساتھ ہوں۔ اور مریم نواز نے یہ بھی بتا دیا کہ ایک میٹنگ میں نواز شریف مفتاح اسماعیل پر ناراض ہوئے، اٹھ کے چلے گئے۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل تھی کہ میاں نواز شریف نے ایسا کیوں کیا۔ دراصل مسلم لیگ نون مفتاح اسماعیل جو ہے اس کے اندر ایک اجنبی چیز ہے مسلم لیگ نون میں۔ میں دوسری طرح سے آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلم لیگ نون میں مفتاح اسماعیل وزیر خزانہ بنے کب؟ شاہد خاقان کی حکومت میں، اور شاہد خاقان عباسی جو ہیں وہ ایئر فورس کے ایئر کموڈور خاقان عباسی کے صاحبزادے ہیں، وہ جو ضیاء الحق کے زمانے میں وزیر بنے، اور جو غیر سیاسی آدمی تھے وہ فوجی ہی۔ تو
بہت سے ناظرین جو ہے اس کو جانتے ہوں گے کہ کیا صورتحال تھی. یعنی نون لیگ کے مقتدر حلقوں میں، نون لیگ میں جو مقتدر حلقوں کے کوٹے پر جو لوگ ہیں ان میں شاہد خاقان عباسی بھی ہیں مقتدر حلقوں کے کوٹے میں، اور جو اسی طریقے سے مفتاح اسماعیل ان کے شامل بدنہ ہیں. ناظرین کے لیے یہ بات شاید نئی ہو کہ اصطلاح جو ہے یہ ہم نے شامل بدنہ جو استعمال کیے. بدنہ مٹی کا وہ لوٹا ہوتا ہے جس کی ٹوٹی ہوتی ہے. ہندو جو عموماً لوٹا استعمال کرتے ہیں مٹی کا ہو یا کسی تانبے کا ہو، اس کی ٹوٹی نہیں ہوتی، بغیر ٹوٹی کا لوٹا ہوتا ہے وہ. اور جو مسلمان عموماً استعمال کرتے ہیں وہ ٹوٹی والا لوٹا ہوتا ہے. تو مٹی کا بدنہ وہ لوٹا جس کی ٹوٹی بڑھی ہوئی ہو. اس محاورے کا مطلب ہے پیوست ہونا اور اثر کرنا. معاملہ یہ ہے کہ یہ شامل بدنہ ہے. تو یہ شامل بدنہ نے اب بھی اسی کوٹے پر وہ آئے اور اب بھی وہ رہیں گے، لیکن وزارت خزانہ ان کے پاس نہیں ہوگی، وہ کسی اور وزارت کا ستیہ ناش کریں گے. بہرحال مفتاح اسماعیل کس کوٹے پر آئے یہ تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان کا ایجنڈا بھی وہی تھا جو پی ٹی آئی کا تھا. یہاں تک کہ انہوں نے شوکت ترین کی تعریف کر ڈالی، پی ٹی آئی حکومت کی تعریف کی کہ انہوں نے ٹیکس زیادہ اکٹھا کیا، وعدہ ٹیکس لے کر آئے ہیں. تو وہ ٹیکس گیا کہاں؟ یہ تو بتا دیتے نا، وہ رقم گئی کہاں؟ خرچ جو ہے وہ علل تللو میں ہو رہا ہے. سرکاری ملازمین 7 ارب ڈالر اپنے تعیشات پر سالانہ، سرکاری ملازمین، افسران، سرکاری ملازمین جو افسران ہیں ان کے لیے، چھوٹے ملازمین کی بات نہیں کر رہا میں، یہ ان کے لیے 7 ارب ڈالر خرچ کرتے ہیں. 1 ارب ڈالر کے لیے پاکستان روتا پھر رہا ہے. آئی ایم ایف سے 1 ارب ڈالر مل جائے، فلاں سے 1 ارب ڈالر مل جائے، یہ 7 ارب ڈالر اڑا دیتے ہیں. اب یہ ٹھیک میاں شہباز شریف صاحب ان کو اپنی کابینہ میں رکھیں گے اور برقرار رکھیں گے. ان کو یہ انہی کا انتخاب تھا. اور اب کابینہ اتنی لمبی چوڑی ہو گئی ہے کہ بہت اس کے اخراجات جو ہیں وہ آپے سے باہر ہو رہے ہیں. اتحادی جماعتوں کو اپنی سیاسی ساکھ قائم رکھنے کے لیے چاہیے کہ اپنی نمائندگی 1 یا 2 وزیروں سے کر ڈالیں، زیادہ وزارتیں نہ لیں. اور یہ جو لمبی 69-70 افراد کی کابینہ ہے اس کو چھوٹا کریں، اس کو 20 سے 25 تک لے آئیں. کوشش یہ کریں اور بہتر یہی ہوگا. اور آگے جب میدان میں جائیں، انتخابات کے میدان میں، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ کچھ کہنے کے قابل ہوں. تو یہ چیز اس لیے الیکشن میں کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے. آپ 1 سال کی جو عارضی چند مہینوں کی جو وزارت ہے اس کو آپ کیوں جو ہے اپنی اس پر ساکھ پر بلا لیتے ہیں؟ یعنی یہ آپ کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہے. چند مہینوں کی وزارت، کام کچھ نہیں، مہنگائی بہت، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا، کام ہوتا نظر نہیں آ رہا. کہ الہی اس ملک پر آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. منیر نیازی کا شعر ہے یہ. تو ان کو حکومت کی اپنی اتحادی حکومت سے اپنی نمائندگی کرنی ہے، ٹھیک ہے. اسحاق ڈالر کے سامنے آنے سے اب بڑے چیلنج ہوں گے. سب سے پہلا بڑا چیلنج یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کو جو ہے واپس لینا ہے. اس کو خود مختاری جو دی گئی اس خود مختاری سے بچ کے پیچھے آنا ہے. تو اس خود مختاری کے فیصلے کو جب ہم واپس لیں گے تو پھر ملک خود مختار ہوگا. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری کا مطلب ہے کہ ملک کی آزادی اور خود مختاری داؤ پہ لگ گئی. اسٹیٹ بینک کو ریاست کے ماتحت ہونا چاہیے، حکومت کے ماتحت ہونا چاہیے. یہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ اس کو خود مختار ہونا چاہیے. یہ عدلیہ نہیں ہے. عدلیہ کی بھی خود مختاری نے ہمیں بہت برے دن دکھائے ہیں. اس لیے کہ عدلیہ جو خود مختار ہوئی ہے تو اس نے یہ سوچا کہ وہ آئین سے بھی بالا تر ہے، قانون سے بھی بالا تر ہے. تو جو فیصلے ہیں وہ آئین اور قانون سے بالا کر دیے جاتے ہیں. یہ بہت اس کی مثالیں موجود ہیں، اس لیے ہم بار بار اس کو کہتے نہیں رہے. تو آئین اور قانون سے بالا فیصلے ہو گئے. تو خود مختاری ایک
جب تک بلوغت نہ ہو تو خود مختاری دینا جو ہے ضروری نہیں. اسٹیٹ بینک نے کو جو خود مختاری دی گئی اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ملک کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. انہوں نے مہنگائی کر کے روپے کی ویلیو گرا کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے. اب اسحاق ڈار واپس آ رہے ہیں تو ان کا پہلا کام یہ ہوگا کہ ڈالر کی قدر کو اس کی نیچرل سطح پر لے کر آئیں, یعنی صحیح جگہ پر لے آئیں, نیچے لائیں. اور جن لوگوں نے ڈالر ذخیرہ کر رکھے ہیں وہ ان کے لیے بہتر موقع یہ ہے کہ ابھی نکال دیں. بہتر تو یہی ہے, ورنہ وہ نقصان میں رہیں گے. اور کیونکہ اسحاق ڈار تو یہ فیصلہ کر ڈالیں گے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ اس سے واپس آ جائے گا, پھر حکومت پاکستان ڈالر کی قدر و قیمت کا تعین کرے گی اور اس کو روکے گی اور اس کو استحکام لائے گی. وہ پہلے ڈالر کی قیمت نیچے کریں گے, پھر اس کے بعد پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت نیچے کریں گے, تاکہ معیشت کا پہیہ جو ہے وہ چلے. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر 1-2 مہینے, لیکن وقت بہت کم ہے, اسی لیے یہ سارے کام تیزی کے ساتھ ہوں گے. امید تو یہی ہے. یہ واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار جو ہے وہ مہنگائی کم کرنے کے لیے سب سے پہلا کام یہی کریں گے. توقع یہ ہے کہ وہ جمعرات تک شاید حلف اٹھا لیں, جمعرات کو آ جائیں, جمعے کو حلف اٹھائیں. یہ کچھ کہہ نہیں سکتے ہم, لیکن وہ بدھ کو وہاں سے چلیں گے تو جمعرات کو پہنچیں گے یا جو بدھی کو پہنچ جائیں. احتساب عدالت سے ان کو مقدمات ان کے تقریباً ان کو نجات مل ہی رہی ہے, اسے رعایت مل گئی ہے, ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا فوری طور پر. یہ ہوا ہے. وہ لندن میں وزیر اعظم کے ساتھ آئیں گے یہی کہا جا رہا ہے, یا بعد میں آئیں گے, لیکن توقع یہ ہے کہ وہ لندن میں وزیر اعظم کے ساتھ ہی آئیں گے تاکہ جب وہ حالات پر قابو پا لیں تو میاں نواز شریف پھر پاکستان واپس آئیں. یہ میں ایک اور بڑی بات آپ سے کہہ رہا ہوں. تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ پاکستان تب واپس آئیں گے کہ جب اسحاق ڈار راہ ہموار کر دیں. میاں نواز شریف کے پاکستان آنے کا کوئی چہرہ رہے, منہ رہے, کیسے کہتے ہیں کہ بھئی آئے تو وہ انہوں نے آنے سے پہلے کیا کچھ کیا. اس وقت تک عدالتوں سے ان کی نااہلی ختم ہونے کا بھی فیصلہ ہو سکتا ہے آ جائے, اور ملک میں ایک نئی سیاسی صورتحال ہوگی. اس وقت اسحاق ڈار صاحب کی واپسی میں جو مشکلات حائل تھیں وہ اب ختم کی جا رہی ہیں, انہیں روکا جا رہا ہے. انہوں نے پھر واپسی کا فیصلہ کیا ہے اور میاں نواز شریف کے حکم پر کیا ہے, تو اب آ رہے ہیں. لیکن یہ دیکھنا یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل خود کابینہ سے نکل جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, یا کابینہ سے چمٹے رہتے ہیں. لیکن توقع یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس طرح ان کی بے توقیر نہیں کرے گی, ان کو دوسرا عہدہ دے دے گی کوئی, اس پہ وہ کام کریں گے. مفتاح اسماعیل جو ہیں وہ انہوں نے جب یہ سنا کہ جون میں کہ اسحاق ڈار آ سکتے ہیں تو اس کے بعد سے انہوں نے ڈالر اور پیٹرولیم کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا اور جو بجلی کے بل جو ہے عوام کے سر پہ مارے ہیں اور جو ان کو اجازت دی ہے اور جس طریقے سے انہوں نے ظلم ڈھایا ہے وہ یعنی اسے کہتے ہیں کہ قابل دید ہے. وہ بالکل. اچھا, پی ٹی آئی جو ہے مفتاح اسماعیل کے خلاف کبھی نہیں بولی, اس قدر شدت نہیں تھی مفتاح اسماعیل کے خلاف بولنے میں جس طرح دوسروں کے خلاف وہ بولتی رہی ہے. آج بھی جو ہے یعنی مفتاح اسماعیل جو ہے وہ آج بھی بجلی کے بل لوگوں کو 440 وولٹ کا جھٹکا دے رہے ہیں. اور مفتاح اسماعیل کی اندر کوئی خوبی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ صرف اور صرف امریکی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں معاشیات میں, اور اس معاشیات کی پی ایچ ڈی کا ہم سوچیں کیا فائدہ ہے, قوم کو کیا فائدہ؟ قوم کو تو نقصان ہی نقصان ہے. اسحاق ڈار جو ہیں وہ بہرحال ان سے توقعات ہماری بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, لیکن ہمیں مفتاح اسماعیل کا یہ علم جو ہے وہ پی ایچ ڈی ہماری کسی کام کی نہیں ہے, اس لیے کہ اس نے تو ہمارا بیڑا غرق کر دیا ہے. یہ معیشت, سودی معیشت ہے ہی تباہی کا ذریعہ. نون لیگ میں پنجاب کی جو حکومت تھی, نون لیگ کی حکومت تھی پنجاب میں, وہ بھی مفتاح اسماعیل کی انہی حرکتوں کی نظر ہوئی ہے. کیونکہ عوامی رد عمل اگر آتا تو پھر دوسروں کی ہمت نہ ہوتی. تو عوامی رد عمل کس لیے نہیں آیا کہ مہنگائی تھی, انہیں عوام کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ کس کی حکومت ہے کس کی حکومت نہیں ہے.
اور پی ٹی آئی کے لیے جو عوامی ہمدردی میں اضافہ وہ مفتاح اسماعیل کی کوششوں کا نتیجہ ہے، یا یوں کہیے حماقتوں یا دانستہ کوششوں کا نتیجہ ہے، ان میں سے کوئی ایک چیز ہے۔ اگر حماقت نہیں ہے تو دانستہ کوشش تھی، یہ باتیں دونوں باتیں، اگر احمق ہے تو بھی نااہل اور دانستہ کوشش کی تو بھی نااہل۔ تو بہرحال اسحاق ڈار کے آتے ہی ملک میں روزگار کے ذرائع بڑھانے ہوں گے، اور تاکہ تجارتی اور معاشی سرگرمیاں بڑھیں۔ لوگ بے روزگار ہیں اور لوگ جو ہیں وہ خرچ کرنے میں بہت مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، لوگوں کے لیے لوگ ذہنی مریض بن رہے ہیں، اور وبائیں پھیلی ہوئی ہیں، آفتیں آ رہی ہیں، اور ان سب کے نتائج عوام پر مرتب ہو رہے ہیں۔ تو اور ترقیاتی کام سارے رک گئے ہیں۔ اب اگر تجارتی سرگرمیاں بڑھنی ہیں، معاشی سرگرمیاں بڑھنی ہیں، تو اس کے لیے بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، ایک نہج پر نیچے نالا ہوگا تاکہ عوام کی پہنچ میں پہنچ سکے اور عوام کا اعتماد بحال ہو سکے۔ عوام کا وہ حکومتوں پر اعتماد نہیں ہے، نہ سیاسی جماعتوں پر نہ حکومتوں پر۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، بہت بڑی چیز، اس وقت ملک کی جو سیاست ہے اس میں صرف اور صرف عمران خان جو ہیں وہ سیاسی سرگرمی کر رہے ہیں اور انہی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ تو نواز شریف ان کے میدان مقابلے پر نہیں ہے، زرداری صاحب ان کے مقابلے پر نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے مقابلے پر نہیں ہے، کوئی ان کے مقابلے پر نہیں ہے۔ صرف تنہا عمران خان کو جلسے میں کر رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، ان کو سارے مواقع ان کو میسر ہیں۔ یہ عدلیہ کے بلبوتے پر، عدلیہ نے ان کو اجازت دی ہے، وہ اپنی تقریر میں پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف، اسلام کے خلاف جو چاہے بکیں، انہیں کھلم کھلا ٹوٹل آزادی ہے۔ وہ توہین عدالت کسی جج کو دھمکی بھی دیں تو بھی ان کو آزادی ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہ سب عدلیہ کے تعاون سے ہو رہا ہے، اور عدلیہ میں بھی چند دنوں میں، چند مہینوں میں تبدیلی آنے والی ہے۔ عدلیہ میں بھی تبدیلی ہوگی، فوج کی قیادت بھی تبدیل ہوگی، اور میاں نواز شریف کی واپسی بھی ہوگی۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہوگی، ملک کی سیاست کس طرف نہج پر ہوگی، پھر یہ اسحاق ڈار کے آمد اسی کی کڑی ہے۔ تو نہ نواز شریف اس وقت میدان میں ہے، نہ زرداری میدان میں ہے، نہ فضل الرحمان میدان میں ہے، اس لیے اسحاق ڈار کی جو واپسی ہے وہ معنی خیز ہے، اور نواز شریف واپس آئیں گے تو عمران خان کے مقابلے کے لیے تیار ہوں گے، اور پھر ان کے دامن میں بہت کچھ ہوگا عوام سے کہنے کے لیے۔ ملک کی صورتحال، معاشی صورتحال وہاں پہنچی ہوئی ہوگی کچھ چند مہینوں کے اندر، جہاں سے امید کی کرنیں پھوٹ رہی ہوں گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔